خدا جانتا ہے کہ میں جنگ اور خون ریزی پر ہرگز مائل نہیں ہوں، مگر میرا دل چاہتا ہے کہ خداوند عالم میرے بھائی اور ان کے اہل بیت کے قاتلوں کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کرے اور ہمارے خون ناحق کا امتحان لے۔ مختار میرا امین وزیر اور امیر ہے، اسے عراق پر مامور کرتا ہوں تاکہ ہمارا دفاع کرے۔ جو بھی مختار کا ساتھ دے گا اس نے ہمارا ساتھ دیا۔ وعلیک بتق واللہ ما استطعت۔ ان اوصاف کے ساتھ ہم پر حجت تمام ہے۔ اگر مولا سجاد نے اپنے چچا محمد حنفیہ کو قیام کے معاملات میں اپنا مکمل اختیار والا وکیل بنا دیا ہو، اور اگر ابن حنفیہ نے اس حکم کے مطابق مختار کو اپنا امین اور وزیر بنا دیا ہے، تو پھر زومائے شیعہ کو بغیر چوں چرا کے مختار کی بیعت کر لینی چاہیے۔ یہ تم اگر کیوں کر رہے ہو عبد الرحمن؟ اگر میں نے اگر کر لیا تو کیا گناہ کیا؟ تم تو یوں اگر کر رہے ہو کہ جیسے مختار نے یہ حکم خود اپنے لیے بنا دیا ہو۔ اس حکم میں کوئی شبہ ہے عبد الرحمن؟ اس میں شبہ نہیں ابو اسحاق، صراحت نہیں ہے۔ ہم اس قیام پر مامور کیے گئے ہیں کہ جس میں شیعوں کے امام عصر مولا سجاد نے کھلم کھلا حکم قیام نہیں دیا ہے، ایک ذریعہ معین کیا ہے، اور ان کے اس ذریعے نے ایک تیسرا وسیلہ معین کر دیا ہے۔ عبیدہ نے کچھ جلدی کر لی۔ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ خدا نخواستہ مختار جھوٹا ہے اور یہ حکم جعلی ہے۔ میرے اس اگر کی وجہ قیام کے حکم کا غیر واضح اور مشکوک ہونا ہے۔ اس حکم میں یہ لکھا گیا ہے کہ میں جنگ اور خون ریزی پر مائل نہیں ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ خداوند عالم میرے بھائی کے قاتلوں کا قصاص کرے۔ یا یہ لکھا ہے جو بھی مختار کا ساتھ دے گا اس نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ اس حکم کے مطابق ابن حنفیہ نے مختار کی تائید کی ہے، نہ کہ قیام مختار کی۔ یعنی اگر مختار قیام کرنا چاہے تو اس نے اپنے فتوے کے مطابق قیام کیا ہے۔ عبد الرحمن ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ حکم نہ قیام کو واضح کر رہا ہے اور نہ امام سجاد سے منسوب ہے۔ موضوع تھوڑا سا پیچیدہ ہو گیا ہے۔ یاد ہوگا کہ کوفیوں کی جانب سے ہمارے امام شہید کو بھیجے گئے بلاوے کے واقعے میں یہی شبہات پیدا کیے گئے تھے۔ جناب سلیمان سرد خزائی ان دنوں تلوار کے قیام کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جہاد کا حکم خود امام کا وظیفہ ہے، اور آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے کہ انہوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کے قیام کو مکروہ ٹھہرایا اور پیچھے ہٹ گئے، اور وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور مولا حسین اس وقت تلوار سے قیام نہ کرنے کا کیا عذر رکھتے تھے، یہ کوئی چھپا ہوا موضوع تو نہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ آج مولا سجاد کی حکایت ان کے شہید بابا کے حالات اور مصلحت سے زیادہ سخت ہے۔ آج ایک نئی مصیبت بھی ہمارے سروں پر منڈلانے لگی ہے۔ مصیبت دو خاندانوں کی ہے۔ آل امیہ کم تھی کہ آل زبیر کا بھی اضافہ ہو گیا۔ اگر آج مولا امام سجاد علیہ السلام اپنے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں، یا اگر ان کے چچا کھلم کھلا حکم نہیں دیتے ہیں، تو یہ صرف یزیدی اور زبیری فتنہ گروں کے منہ بند کرنے کے لیے ہے، جو بے شک خوب جانتے ہیں کہ عوام کو کیسے فریب دیں۔ بخدا قسم بہت افسوسناک بات ہے کہ شیعہ اتنے سارے تلخ تجربوں اور اتنا سارا خون بہ جانے کے بعد بھی اس جیسے شبہات کا دامنگیر ہو جائے۔ مجھے جواب مل گیا ابو اسحاق۔ تو تم مانتے ہو کہ شیعوں کا انتقام خون حسین کے لیے قیام کرنا علماء شیعہ کا وظیفہ ہے؟ جی ہاں، مانتا ہوں۔ تو تم سلیمان کا کیا کرو گے؟ ابن زیاد ایک عظیم لشکر کے ساتھ عراق کی جانب نکل چکا ہے۔ سلیمان اور توابین ان سے لڑنے جانا چاہتے ہیں۔ ان کی نیت بھی انتقام خون حسین ہے۔ سلیمان ایک صاف ستھری نیت رکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر سلیمان کے پاس سیاست ہے ہی نہیں، وہ سب کو مرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ جنگ کی سپہ سالاری اسے کرنی چاہیے جسے کام کا ہنر آتا ہو۔
तो अबू इसहाक से बेहतर कौन हो सकता है? सुलेमान मुख्तार को दिए गए हुक्म से बेखबर है। अगर उससे बात करके उसे ये हुक्म दिखा दिया जाए तो वो काने हो जाएगा और मुख्तार की बैत कर लेगा। ये नामुमकिन है कि सुलेमान मुख्तार की बैत के लिए राजी हो जाए। क्यों राजी नहीं होगा उबैदा? वो अपने आप को मुख्तार से ज्यादा आलम समझता है। मेरे मुताबिक बात शरई है, काम में आलम पर फाल आलम भी होता है। इस हुक्म में तुम्हारे मुताबिक क़याम एक ऐसा शरई वजीफा है जो उलमा के मिले जुले फैसले के बाद होना चाहिए। और अभी सुलेमान, तक उससे कोई बात ही नहीं हुई उबैदा। अबू साहब, तुम खुद सुलेमान से बात क्यों नहीं कर लेते हो? उबैदा ठीक कह रहा है साहब, मेरे और सुलेमान के दरमियान कोई मुआवकत हो ही नहीं सकती। क्यों? क़याम के मामले में मेरी राय सुलेमान की राय से फ़र्क रखती है। पहली ये कि मैं ये कहता हूँ कि हमें ऐसे लड़ना चाहिए कि जीत जाएं, मगर सुलेमान जीतने के लिए नहीं लड़ रहा, उसका मकसद सिर्फ शहादत है। सुलेमान की नज़र में जीत का मतलब शहादत है। दूसरी बात यह कि मैं क़याम को कूफे पर तसल्लुत हासिल करने से शुरू करूँ। हमें जीतने के लिए कूफे की हुकूमत ज़रूर हासिल करनी होगी, मगर सुलेमान को न तो कूफे की परवाह है और न ही उसकी हुकूमत से लेना देना है। तो फिर क्या करें? या सुलेमान या अबू इसहाक? इसके अलावा कुछ और हुआ तो शिया दो ग्रुपों में बढ़ जाएंगे और निफाक हो जाएगा। खुदा जानता है कि मैं शियों के तकसीम होने पर राज़ी नहीं हूँ, मगर मैं उस जंग में साथ भी नहीं दे सकता कि जिसका अंजाम शियों का कत्लेआम और शिकस्त हो। इब्न मरजाना एक बड़े लश्कर के साथ इराक का रुख कर चुका है। आप जानते हैं कि उसका मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। सुलेमान एक दफ़ा उसके मुकाबले में मगलूब हो चुका है। अब वाहिद रास्ता जो मेरी नज़र में था वो ये था कि आप बुजुर्गान कौम से बात करूं। अगर आप लोगों को मेरी बात हक लगती है तो सुलेमान उसके साथियों से बात करके देख लीजिए। शियों के बुजुर्गों में से कुछ अफराद सुलेमान के साथी हैं। अगर कौम के बुजुर्ग और उलमा मुख्तार की हक़ानियत पर इत्तफ़ाक़ राय दिखा दें तो सुलेमान भी मान जाएगा। अगर मैं बात करूं तो मुमकिन है कि वो ये समझे कि मैं हुकूमत की मोहब्बत में मुब्तला हो गया हूं। अगरचे मैं ये भी सुन चुका हूं कि मैं हुकूमत और रियासत के हुसूल के लिए ये सब कुछ कर रहा हूं। अगर मुझे हुकूमत की ज़रूरत होती तो मैं आले ज़ुबैर की बैत में ही रहता और पिसरे ज़ुबैर की दी हुई हुकूमत को ना ठुकराता। उसने मुझे कूफे की हुकूमत दे दी थी, मैंने इनकार कर दिया क्योंकि आले ज़ुबैर को बरहक नहीं जानता था। सुलेमान को अगर पता होता कि बिन यजीद किस लिए कूफा आ रहा है तो एक लम्हे की ताख़ीर के बगैर मेरी बैत कर लेता। आज रात कौन सी तारीख है? मुख्तार की बातों को ज़हन नशीन कर लीजिए। बिन यजीद कूफे की जानिब से इसलिए मामूर किया गया है ताकि शियों को शियों के हाथों ख़त्म कर दे, यानी बिल्कुल वही काम जो मलोन इब्न मरजाना ने किया। मौला हुसैन को बुलाने वालों को ही मौला हुसैन के मुकाबले पर खड़ा कर दिया। बिन यजीद जैसे ही कूफा पर मुसल्लत होगा सबसे पहला काम यही करेगा कि तव्वाबीन की हिमायत करेगा और उन्हें इब्न मरजाना से लड़ने के लिए भेज देगा। मैं तो अबू इसहाक की हक़ानियत को मान गया। अब मुझे समझ आया कि अबू इसहाक की पिसर ज़ुबैर से बेअत किस हिकमत के तहत थी। अबू इसहाक की हक़ानियत का कोई भी मुनकिर नहीं है इस्माइल। मुझे तो लगता है कि जनाब सुलेमान भी बिल आखिर मुख्तार को अपना सरबरा मान लेंगे। हाथ बढ़ाओ मुख्तार, हमें बेअत करनी है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब ये देखना है कि आप अमल में क्या करते हैं। उम्मीद है कि हम अमल में भी अच्छे ही रहेंगे। खुदा पर तवक्कुल किया। वैसे मुख्तार कहाँ है?
वो आप लोगों में नजर नहीं आ रहा। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुख्तार आपका दोस्त है। हाँ, वो मुख्तार हमारा भी दोस्त है। जब हम मक्के में थे तो जैसे ही उसे पता चला कि आपका क़याम का इरादा है, फौरन वहाँ से निकला कूफे की तरफ ताकि आपकी रकाब में शामिल हो सके। अल्लाह बेहतर जानता है। कुछ उड़ती उड़ती खबरें मिली हैं उसकी मुझे, मगर अब तक उसे देखा नहीं। अबू इसहाक कूफे से चंद साल दूर था, रिश्तेदारों में मसरूफ होगा। जरा मिलने मिलाने से फारिग हो जाए तो आपको देखने जरूर आएगा। अगर आ गया तो उसके कदम सर आंखों पर, और नहीं आया तो खुदा उसकी हिफाजत करे। मुझे नहीं लगता कि मुख्तार तौवाबीन से आ मिले। क्यों शेख? मुख्तार एक बेमिसाल लड़ाकू है। मुख्तार के बेमिसल बहादुर होने में कोई शक नहीं, ये तो सबको पता है। मगर ये कि मुख्तार क्या चाहता है ये मालूम नहीं। खुदा के अलावा किसी को नहीं मालूम। अगर मुख्तार की नियत आखिरत है तो खुदा कबूल करे, और अगर उसकी नियत दुनिया है तो खुदा उसकी हिदायत करे। अर्ज किया था ना, ये भेड़िया शियों के सर पर वही आफत ढाने वाला है जो इब्न ज़ियाद ने हजरत मुस्लिम के ज़माने में किया। बखुदा कसम इस वक्त बिन यजीद को कूफे से भगाना इब्न मरजाना से लड़ने पर मुकद्दम है। काश सुलेमान इस खतरे को समझ जाता। ये सुलेमान हमेशा थोड़ा जमाने से पीछे चल रहा होता है, हमेशा देर से समझता है। उस वक्त समझता है जब कोई काम नहीं किया जा सकता सिवाय तौबा और रोने धोने के। ये भी कोई बात हुई? हम सब में कुछ ना कुछ खराबियां हैं। इंसान खता का पुतला है। सुलेमान कोई मासूम तो नहीं है। कितनी खराबियां साहिब, कितनी गलतियां। खुदा की कसम अब बहुत हो चुका। हमने देर से समझने की आदतों से कम दाग नहीं देखे हैं। अबू इसहाक, तुम्हें तुम्हारी दाढ़ी की कसम कयाम शुरू कर दो और मसले की जड़ को खत्म कर दो। हौसला रखो उबैदा, हम तफरुकाबाजी नहीं फैलाना चाहते। मत घबराओ मुख्तार, हम तफर्रकाबाजियां नहीं करेंगे। उबैदा भी मेरी तरह अपनी तलवार की छकाछक सुनने को बेचैन है। नुखैला क्यों नहीं चले जाते? तब वाबिन ने वहाँ प्राव डाल दिया है। इस्माइल, परेशान हो? इस कदर चूं चरा में परेशान क्यों हो? मुझे लगता था कि मुख्तार के आते ही सारे मसले हल हो जाएंगे। मसाइल का हल होना तो बहुत दूर है, मजीद मसले खड़े हो गए। मैंने इससे भी ज्यादा मुश्किल मसाइल देखे हैं। घबराओ मत, खुदा के हुक्म से सब मसाइल हल हो जाएंगे। और हाँ, अब्दुर्रहमान कहाँ है? सुलेमान की तरफ चला गया? नहीं अबू इसहाक, वो उम्रा करने गया है। उम्रा? वो भी इन खौफ और खतर के दिनों में? क्या बताऊं, सिर्फ उम्रा करने नहीं गया, वो हजरत मोहम्मद इब्न हनफिया से मिलने गया है। किस मकसद से? बज़ाहिर वो उनके हुक्म और दस्तखत पर शक रखता था, यकीन हासिल करने गया है। ताज्जुब है। कमान में निशाना मारो। कमान में निशाना मारो। ये दरख्त, आपका बुलावा और ये इंतजार
مجھے مولا علی کی یاد دلا رہا ہے۔ جنگ نہرواں کے بعد میں نے مولا علی کو دیکھا کہ اسی مقام پر اس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور کوفیوں کی راہ تک رہے تھے۔ بہت کم لوگوں نے ان کی آواز پہ لبیک کہا۔ اس ملعون قوم کا دوغلا پن ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ مولا علی کی بددعاؤں نے نسل در نسل کوفیوں کو اندھا اور گونگا بنا دیا ہے۔ کل تک سب کے سب تواب تھے، مگر جس وقت یہ سنا کہ شام کا لشکر واقعی آ گیا ہے اور توابین جہاد کا حتمی عزم رکھتے ہیں، تو بوڑھی عورتوں کی طرح کہیں کونوں میں جا کے چھپ گئے۔ کم من فیعۃ قلیل، جو نہیں آئے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ اگر آپ مصلحت سمجھیں تو مختار کے لیے ایک پیغام بھیج کر اسے نخیلا میں آنے کی دعوت دے دیں۔ وہ کس لیے؟ یہاں آ کر توابین سے مل جانے کے لیے۔ اس میں شک نہیں کہ مختار اور اس کے ساتھی آ جائیں تو ہماری فوج کی طاقت بہت بڑھ جائے گی۔ کیا مختار کو نہیں معلوم کہ ہم نے نخیلا میں پڑاؤ ڈالا ہے؟ ہاں، یقیناً جانتا ہے۔ تو پھر اگر آنا چاہتا تو اب تک آ چکا ہوتا۔ آپ تو ابو اسحاق کو جانتے ہیں، ذرا سا مغرور ہے۔ توقع ہوگی کہ آپ بذات خود اسے آنے کی دعوت دیں۔ تکبر سے خدا کی پناہ۔ مطلب یہ کہ اگر میں بھی اسے نہ بلاؤں تو میں بھی مغرور کہلاؤں گا۔ آپ مبرہ ہیں کبر و غرور سے۔ نہیں رفاہا، نہیں، میں بھی ایک انسان ہوں۔ خدا اور شیطان کے درمیان ایک بال برابر راستہ ہے۔ میں اب تک یہ سمجھتا تھا کہ مختار ہمارے قیام کا مخالف ہے، جب ہی سامنے نہیں آ رہا۔ اصل قیام سے وہ ہرگز مخالف نہیں ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے ہمیں ایسی تدبیر سے جنگ لڑنی چاہیے کہ فاتح میدان بن کر وہاں سے لوٹیں۔ ٹھیک ہے، جیت کا اپنی ذات میں الگ مزہ ہے، لذت ہے۔ ہم بھی جیتنا چاہتے ہیں، مگر ہر قیمت پر نہیں۔ ہماری جنگ کا معیار علی کا انداز ہونا چاہیے۔ ہم پرجوش انداز میں میدان میں جائیں گے اور خالص دل کے ساتھ تلوار چلائیں گے۔ اب جیت جائیں یا مر جائیں، ہم فاتح کہلائیں گے۔ السلام علیکم یا شیخ۔ اہلاً و سہلاً۔ لشکر کا جھنڈ کبھی جنگ کے انجام کی دلیل نہیں ہوتی۔ میدان کا فاتح وہ ہے جس کی نیت خدا ہو۔ اصلی قوت تو فوجیوں کے دل میں ہوتی ہے، فوج کے ایمان سے وابستہ ہوتی ہے۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ بہت سے غزوات میں کفار کی تعداد مسلمانوں کی فوج کے کئی گنا زیادہ رہی ہے، اور جنگ کا انجام بھی
زیادہ تر مسلمانوں کے حق میں رہا ہے۔ آج شام کی فوج ایک مرجھائی ہوئی، ایک دوسرے کے خلاف اور بے ہدف ہے، جو کہ ایک چیخ سے 100 ٹکڑے ہو جائے گی۔ جو جوش اور ولولہ میں نے آج نوخیلا میں دیکھا ہے، خدا نے چاہا تو آپ لوگ میدان لے جائیں گے۔ آپ تو ایسے بات کر رہے ہیں جیسے ہم ڈرے ہوئے ہیں۔ سچ پوچھیے تو مجھے نوخیلا میں مزید مجمع ہونے کی امید تھی۔ توابین قلیل تعداد میں ہیں، مگر حقیقت میں یہ لوگ بہت زیادہ ہیں، اور جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ شام کے حالات درہم برہم ہیں، اس کے برخلاف مجھے لگتا ہے کہ شام کی حکومت کسی طور بھی سرگرداں نہیں ہے اور حالات مکمل اختیار میں ہیں۔ عبد الملک مروان کے ہوتے ہوئے ایک مضبوط اور مسلط حکومت ہو گئی ہے۔ اگر آل زبیر سچ میں دین کے لیے فکر مند ہیں اور بنی امیہ کو دشمن جانتے ہیں تو انہیں بھرپور انداز میں میدان میں آنا چاہیے، اس مٹھی بھر سونے کے سہارے نہیں جو بلا خیز ہوتا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ یہ ساری امداد آپ کے عزم و ارادے کے سامنے کچھ بھی نہیں، مگر میں جو کچھ بھی کر سکتا تھا وہ یہی تھا۔ میں ابھی کوفہ آیا ہوں، ابھی میں کوفے کے حالات پر مسلط نہیں ہوں۔ اگر آپ جلدی نہ کریں اور کچھ عرصہ صبر کریں تو شاید میں ایک لشکر تیار کر کے آپ کے ہمراہ روانہ کر سکوں۔ کب تک صبر کریں بندہ خدا؟ شامیوں نے عین الوردہ کے قریب پڑاؤ ڈال دیا ہے، صبر کریں تاکہ وہ کوفے کا محاصرہ کر لیں۔ مجھے پتہ نہیں، جیسا آپ کو مناسب لگے وہی کیجیے۔ توابین اپنے شرعی وظیفے پر عمل کریں گے۔ مجھے نہیں معلوم آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، مگر بہتر ہوگا کہ آپ یہ جان لیجئے کہ شیعوں نے عراق میں بہت سنگین تاوان دیے ہیں۔ جس حکومت نے بھی عراق میں شیعوں سے دشمنی کی وہ فنا ہو جائے گی، چاہے وہ زبیری ہو چاہے مروانی۔ ان سکوں کو بھی لے جائیے اور ضرورت مندوں پر خرچ کیجیے۔ علی کے بعد بہت سے غریب اور ضرورت مند لوگ بھوکے رہ گئے ہیں۔ بھائیو، ہم اپنے پیر و مرشد سلیمان کے حکم پر نہر القمد کے پاس پڑاؤ ڈالیں گے تاکہ سید الشہداء حسین ابن علی کے روزے کی زیارت کے لیے آمادہ ہو سکیں۔ اے تواب بھائیو، میں اپنی تلوار کا نیام توڑ رہا ہوں تاکہ آج کے بعد یہ نیام میں نہ جائے۔ میں اپنے سر کے بال تراشوں گا، جو کہ ایک مجاہد کی پہلی نشانی ہے۔ میں غسل شہادت کروں گا اور کفن پہنوں گا، اور قسم کھاتا ہوں کہ نہ مال غنیمت کی لالچ میں لڑ رہا ہوں اور نہ دنیا کی لالچ میں۔